اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دیکھیں، جو بھی ذریعہ یا سبب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے گا اسے وسیلہ کہتے ہیں، اور وسیلہ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کسی زندہ شخص کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنایا جائے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں قحط پڑا تو وہ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرتے اور کہتے، یا اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے پیغمبر کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب اپنے پیغمبر کے چچا کا وسیلہ لائے ہیں، ہم پر بارش برسا، اور ابھی کہتا ہے پھر بارش ہو جاتی۔ اور دوسری صورت اپنے ہی نیک اعمال کا وسیلہ بنانا ہے، اور اس کی دلیل وہ طویل حدیث ہے جو بخاری میں متعدد مقامات پر آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص ایک دفعہ سفر میں جاتے ہوئے طوفان بعد و بارہ میں گر گئے، تو انہوں نے ایک غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اتفاق سے ایک بڑا پتھر پہاڑ کے اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا، اور اب وہ تینوں اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی۔ ہر ایک نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی، ایسا نیک عمل جو اس نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو۔ پہلے شخص نے اپنے عمل کا واسطہ دے کر دعا کی تو پتھر کا تیسرا حصہ غار کے منہ سے سرک گیا، پھر دوسرے نے دعا کی تو پتھر مزید سرک گیا، پھر تیسرے نے اپنے عمل کا واسطہ دے کر دعا کی تو سارا پتھر غار کے منہ سے سرک گیا اور وہ باہر نکل آئے۔ وسیلہ جنت میں عرش رحمان کے نزدیک کے مقام کا نام بھی ہے، اور اذان کے بعد جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ، آپ کو وسیلہ عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اصل وسیلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہے، اور اخروی زندگی کے لیے بہترین وسیلہ جہاد ہی ہے، اور جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد انسان کی ہر اس کوشش کو بھی کہہ سکتے ہیں جو اسلام کی اشاعت کے لیے ہو اور اسلامی نظام ریاست کے قیام میں مددگار ثابت ہو سکے۔ جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے چاہیے کہ بزور بازو اس میں تبدیلی لائے، یعنی اس کو روکے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو زبان سے اس میں تبدیلی لائے، کہ یعنی زبان سے اس کو روکے، برا بھلا کہے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو کم از کم دل ہی میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اگرچہ بہترین امت ہو اور تمہارا نبی بھی سب سے افضل ہے، تمہیں چاہیے کہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں تاکہ آخرت میں فلاح حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔